ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں، ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ کفروا کہ جن سب نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سب بچ کر نکل گئے ہیں، انہم لا يعجزون بے شک وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کو ہرا نہیں سکتے، مسلمانوں کو وہ نہیں ہرا سکتے، اللہ کی پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم سب تیار کرو لہم ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، من قوہ قوت سے، یعنی ان کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے قوت تیار رکھو، من رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون کہ تم سب ڈراتے رہو، بھی اس سے، ان گھوڑوں سے، اس طاقت سے، عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین اور کچھ دوسروں کو، من دونہم جو ان کے علاوہ دشمن ہیں، لا تعلمونہم کہ تم سب انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ تو انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کسی چیز سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا تو پورا لوٹا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اس حال میں کہ تم لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے، وان جنحوا للسلم اور اگر وہ سب جھکیں، للسلم صلح کے لیے، فجنح لها تو آپ بھی جھکیں، لہا اس کے لیے، وتوکل علی اللہ اور آپ سب بھروسہ کیجیے اللہ پر، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ سب ارادہ کریں، چاہیں، ان يَخْدَعُوكَ کہ وہ سب دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو آپ کہیں بے شک اللہ کافی ہے آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي وہی ہے، الَّذِي جس نے أَيَّدَكَ مدد کی آپ کی، قوت بخشی آپ کو، بنصری اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں سے، وألف اور اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم آپ الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے، الفا الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ، عزیز خوب غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبکا کافی آپ کو، اللہ اللہ، ومن اور ان کو بھی کافی ہے، ان کو بھی اللہ کافی ہے، اتبعک جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، کہ جو مومن ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہے اور آپ کو بھی اللہ کافی ہے۔ یہ کافر جتنی بھی تیاری کر لیں، جتنا بھی آپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر لیں، آپ کا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور اس کے بعد کے جو حالات تھے اس وقت کہ اب آگے کیا کرنا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً آج جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جہاد کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے متعلق بات ہے، کہ دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے تم نے کیا کیا چیزیں تیار کر کے رکھنی ہیں اور کیسے جہاد کرنا ہے تم نے۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا، لا يحسبن الذین کفروا وہ لوگ یہ نہ سمجھیں جنہوں نے کفر کیا ہے، سبقو کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، کہ میدان بدر میں 70 تو مارے گئے تھے اور 70 قیدی بن گئے تھے، آئے تو 1000 کا لشکر تھا، باقی بھاگ گئے سارے،
کہ جو اب بھاگ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بچ گئے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو نکل آئے. نہیں، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نے ابھی انہیں اور ڈھیل دی ہے، کچھ اور مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان کو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. اگر یہ واپس پلٹ آئے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے پاس ابھی موقع ہے کہ واپس آ جائیں، واپس پلٹ آئیں اور توبہ کر لیں. اب تو یوم فرقان آ چکا ہے، میدان بدر میں ان کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ واقعتاً سچا دین ہے، اور یہی اصل دین ہے، یہی راہ ہدایت ہے. اس کو قبول کر لیں. قبول کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب تو ان کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ڈٹے رہیں، ہٹ دھرم بنے رہیں اور دنیا کو ترجیح دیں، اپنی سرداری اور عہدوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو پھر یہ مت سمجھیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے کہیں دور چلے جائیں گے. یہ کہیں نہیں جا سکتے، کتنا بھاگ لیں گے. تو اس وقت تھا، آج بھی ہے، آج بھی یہی اللہ کا قانون ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے گناہوں پر سزا نہیں ملتی نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے بالکل ٹھیک ہیں. بلکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ باوجود گناہ کرنے کے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں اگر میرا یہ جرم ہوتا، قصور ہوتا، تو مجھ پر پکڑنا آ جاتی. فلاں بندہ وہ سود خور بھی ہے، وہ حرام بھی کھاتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی، مصیبت اور مشکلوں سے بچا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے معاذ اللہ اللہ کو ہرا دیا ہے. دنیا کے سارے انسانوں کو وہ شکست دے سکتا ہے، دنیا کے سارے نظاموں کو وہ شکست دے سکتا ہے، اور دنیا کی ساری ایجنسیوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہو سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دنیا کی عدالتوں سے جو ہے وہ بری ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا. اس رب کو تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات کا پتہ ہے. انہم لا یعجزون. کبھی کسی حال میں یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا، کوئی ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. انہم لا یعجزون. تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے. اور یہ انداز کئی جگہ پر آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو یہ مت کبھی ذہن میں شیطان ڈالے کہ ہم جو ہے بھاگ گئے ہیں اور ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور یہ مت سمجھیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور آگے اگلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے اعدوا لہم، تیار کرو ان کے لیے، کہ اب تو بھاگ گئے ہیں نا کافر، ہار گئے، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، قوت بھی نہیں تھی، افرادی طاقت بھی نہیں تھی، گھوڑے، اونٹ، ہتھیار بہت قلیل تعداد میں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اللہ نے اپنی مدد سے، اپنی رحمت سے تمہیں فتح عطا کی، کافروں کو شکست دی. لیکن آگے حکم کیا ہے؟ اعدوا، تیار کرو تم ان کے لیے جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوہ، قوت، ہتھیار، رباط الخیر، بندھے ہوئے گھوڑے، گھوڑوں کو تیار کرو. اس وقت جو تھے وہ زیادہ تر جنگیں گھوڑوں پر ہوتی تھی، اور زیادہ پاور جو ہے وہ گھوڑا اس وقت کی بڑی بہترین سواری بھی تھی، اور جنگ کے اندر بھی بہت استعمال ہونے والی چیز تھی. تو اس لیے کہ آگے گھوڑے تیار رکھو. اور آج بھی چاہے جدید ہتھیار آ چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے. ایٹم، میزائل اور ٹینک، جدید سے جدید اسلحہ، وہ ساری چیزیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آج بھی گھوڑے کا ایک اپنا مقام ہے. کئی جگہیں، کئی علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر
انسان آسانی سے نہیں جا سکتا. گھوڑے آسانی سے وہاں پر اسلحہ لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آج بھی آپ دیکھیں نا، جب کسی چیز کی پاور، کسی چیز کی طاقت شو کرنی ہو تو گھوڑے کا نام لیا جاتا ہے کہ اتنے ہارس پاور اس کا انجن ہے. کسی گاڑی کا انجن بتایا نا، کیا کہتے ہیں اس میں اتنے ہارس پاور ہے. تو گھوڑا ایک بطور نشان کے بھی ہے، سمبل بھی ہے، یہ طاقت کا نشان سمجھا جاتا ہے گھوڑا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اگر یہ معنی لیں کہ طاقت کا نشان ہے تو ہر قسم کی طاقت، اور مراد بھی یہی ہے کہ صرف گھوڑے نہیں، ہر قسم کی طاقت، جو بھی قوت اور طاقت ہو سکتی ہے. پہلے تو اپنے جسمانی طاقت تیار رکھو، اپنی فٹنس کا خیال رکھو، اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، اس کو آرام اور سکون کا عادی نہ بناؤ، اور ایسی جو ہے چیزیں استعمال کر کے، ایسی خوراک کھا کے اس کو بیمار نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. اس کی بھی خوراک کا اچھی خوراک کا انتظام کرو، اور اچھی طاقت، اچھی ورزش، ٹھیک ہے نا، تاکہ تمہاری جسمانی فٹنس بھی اچھی ہو، تاکہ تم انسان خود اگر جو ہے بیمار پڑا ہوا ہے یا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو کیا ہتھیار وہ کیا چلائے گا؟ گھوڑے کے اوپر خود بیٹھ ہی نہیں سکتا، گھوڑے کو کیا بگائے گا؟ تو ہر قسم کی طاقت جو ہے تیار رکھو. اور یہاں ایک اور چیز بھی ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ طاقت جو ہے وہ تم استعمال کرو. طاقت استعمال کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقت تیار رکھو. استعمال تب کرنی ہے جب ضرورت پڑے گی، فی الحال تیار رکھو. اسی تیاری میں ہی ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو. وآخرین من دونہم، وہ دشمن جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی ڈراؤ. اس وقت مکہ کے بھی جو ہے دشمن تھے، مشرک، مدینہ کے یہودی تھے، اور کچھ مسلمانوں میں ملے ہوئے منافق تھے، ان سب کو ڈراؤ. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جنگ کا یہ اصول بیان کیا ہے کہ اسلحہ تیار رکھو، اپنا دفاع تیار رکھو. جس دور میں بڑی بڑی فوجیں اور بڑی بڑی طاقتیں اس کا خیال بھی نہیں رکھتی تھیں کہ طاقت تیار رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس وقت اسلام نے بتایا کہ طاقت تیار رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جہاد کی ترغیب دلائی، اتنی طاقت تیار رکھی کہ آپ کی جب وفات ہوئی، ابھی 2-4 سبق پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ کی زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، وہ زرہ ایک یہودی کے پاس چند سا جو ہے جو کے عوض رکھی ہوئی تھی. یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ لباس کی اتنی فکر ہے، نہ ہی بستر کی، نہ ہی مکانوں کی. اسلحہ کا سامان موجود ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جو ہے وہ تلواریں بھی تھیں. اس وقت آپ کی وفات کے بعد آپ کے پاس اسلحہ تھا، تلواریں تھیں. وہ پھٹا ٹوٹا ہوا حجرہ جس کی چھت جو ہے وہ چھڑیوں کی تھی، نیچے جو ہے وہ جو تکیہ تھا اس میں بھی جو ہے چمڑے کا تکیہ، اور اندر کھجور سے نکلا ہوا گودا وہ ڈالا ہوا، ایک ہی تکیہ، لیکن اسلحہ پھر بھی تھا. اسلحہ پھر بھی تھا. ایسی ترغیب دلائی آپ نے، خود بھی تیاری کی اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دلائی. یہی وجہ تھی کہ دنیا کی سے کوئی محبت نہیں تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے طاقت تیار کر رہے تھے. اور جب تک مسلمان اسی نہج پر رہے کہ تیاری کرتے رہے، جنگ کے میدانوں میں فتح پاتے رہے، اور جب مسلمانوں میں تبدیلی آئی، مسلمانوں نے دنیا سے دل لگانے شروع کر لیے. اسلحہ تیار کرنے کی بجائے اپنے محلات انہوں نے تیار کروائے. دشمن کے خلاف طاقت تیار کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے عیش و آرام کے جو ہے نا سامان مہیا کیے. تو اس وقت سے مسلمانوں کے پر جو ہے وہ تنزلی آنا شروع ہو گئی. آج مسلمان باوجود اس بات کے ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مظلوم و مقہور ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ سست ہو چکا ہے، کسی قسم کی جو ہے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر اکثریت کی یہی حالت ہے، ہر ایک اپنا رونا رو رہا ہے، اس کو دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں.
مسلمانوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جبکہ جہاد تو بہت عظیم نیکی ہے، اسلام کی چوٹی ہے، بنیاد ہے اسلام کی جو ہے سر بلندی ہے، اس میں ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی چوٹی جہاد ہے کہ جہاد کریں گے تو اسلام غالب آئے گا، اور یہ اعلیٰ ترین نیکی ہے کہ جس نیکی کو کرنے کے لیے ساری نیکیاں آتی ہیں پیچھے۔ نفس کے خلاف جہاد یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے جا رہا ہے نا، کہ اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، اپنا بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، اور اپنی من پسند کی زندگی، عیش و آرام، اپنا کاروبار، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ نفس کا بھی جہاد کر کے وہ جا رہا ہے لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے، اور آگے جان بھی جا سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے جو جا رہا ہے وہ ایسے تو تھوڑی جا رہا ہے وہ اپنا گھوڑا بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، سامان بھی لے کے جا رہا ہے، اور اپنا مال و دولت بھی لے کے جا رہا ہے، اور یہ جہاد کی ساری برکات تھیں۔ اگر ہمارے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، محدثین وہی قربانیاں نہ دیتے، جہاد کی تیاری نہ کرتے، طاقت تیار نہ کرتے، تو آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا، ہم اپنے سامنے بتوں کو رکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کس طرح کتنی محنتیں کی جہاد کے لیے، کتنی قربانیاں دیں کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، اور اس واقعے کو میں الگ سے ریکارڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ بھی سن لیں، باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس میں ایک تو جہاد کے لیے کتنی ترغیب تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی اور کتنی قربانیاں دیں۔ یہ واقعہ جو ہے جلیل القدر تابعی ربیعہ بن ابو عبد الرحمن الفروخ کا ہے، جو بہت ہی عظیم تابعی تھے، ربیعہ بن ابو عبد الرحمن الفروخ جو ہے یہ پہلے غلام تھے، اور بعد میں آزادی ملی، اپنا کاروبار کیا، بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ بنو امیہ کے دور میں جب جہاد ہو رہا تھا خراسان میں، تو وہاں جہاد کے لیے یہ نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ابھی ان کے بیٹے، جن کا میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں، یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہوگی یا کیا ہوگا، چند ماہ کے تھے، اور جہاد کا اعلان ہوا، یہ جہاد کے لیے چلے گئے، اور ان کے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں، 30,000 سونے کی اشرفیاں، 30,000 دینار، وہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیے کہ یہ سنبھال کے رکھنے ہیں، تم نے بہت قیمتی دولت ہے، اور اس کو جو ہے اگر میں جہاد سے زندہ واپس آ گیا تو اس سے میں تجارت کروں گا۔ کہ چلے گئے جہاد کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مار کے طویل سے طویل تر ہوتے گئے، اور مسلمان جو ہے علاقے فتح کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے اور آگے چلتے گئے۔ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول، اور چلتے رہے آگے سے آگے ہی۔ 27 سال گزر گئے، 47 ایئر، 27 سال یہ گھر واپس نہ آ سکے۔ 27 سال جہاد کیا ہے، گھر واپس تک نہیں آئے، کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ کوئی جدید دور تھوڑی تھا کہ ہر روز ہم تو موبائل پہ رابطہ کر لیتے ہیں نا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، لیکن رابطہ تو ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ 27 سال تک گھر سے کسی سے رابطہ نہیں ہے، اور پیچھے بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا شوہر، میرا سر کا تاج، وہ زندہ بھی ہے یا شہید ہو چکا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اور پیچھے آپ دیکھیں بیوی کا بھی تو جہاد ہے نا، نفس کا جہاد ہے۔ اس عورت نے کتنی قربانی دی کہ 27 سال تک بغیر شوہر کے اور اس کے انتظار میں رہی، اس کا بیٹا ہوا، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو پڑھایا، اور وقت کے عظیم محدث جو تھے ان کے پاس پڑھایا، بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجا، اور جو خامد مال دے کر گیا تھا 30,000 اشرفیاں، اس کو اس کی تعلیم پر صرف کیا، خرچ کیا۔ اور اس دور کے مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ جو ہے وہ دارالعلم تھا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں تھے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں تھے، تو بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ 27 سال کی عمر میں وہ خود علم بھی حاصل کر چکے تھے، اور وقت کے بہت بڑے محدث بن چکے تھے۔
اور دور دور سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے، ان کے پاس آ کر بیٹھ کر، ان کا اپنا حلقہ تھا درس حدیث کا، وہاں آ کر وہ بیٹھتے، مسجد میں بیٹھتے، اور دور دور سے لوگ آتے، ان سے مسئلے پوچھتے، ان سے حدیث کا سبق پڑھتے، اور بلکہ ان کا جو ہے ان کا لقب پڑ گیا تھا ربیہ الرائے، کہ جن کی رائے کو، جن کے مسئلے میں رائے جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی، اور لوگ ان کا نام لے کر بتایا کرتے تھے کہ فلاں سے ہم یہ مسئلہ پوچھ کر آئے ہیں۔ بہت بڑا مقام تھا، اور اللہ نے بہت علم عطا کیا، اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ 27 سال کے بعد ان کے والد واپس آئے، مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں جا کر دیکھا کہ کئی نوجوان ہیں اور بہت سارا حلقہ ہے۔ ایک نوجوان دور سے دیکھا، نماز پڑھی، دور سے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، اور جو ہے دور دور سے لوگ، جگہ نہیں مل رہی ان کو، ٹھیک ہے نا، درس ختم ہو چکا تھا، لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور رش اتنا تھا کہ کسی کو جگہ نہیں ملتی تھی آگے جانے کے لیے، بڑی مشکل سے لوگ آگے جاتے، اپنا مسئلہ پیش کرتے، اور وہ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے مسائل حل کر رہے تھے۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں الفروخ جو 27 سال کے بعد آئے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا عطا کرتا۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، بیٹی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے، فوت ہو گئی، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ چلو نماز پڑھی اور پھر جو ہے گھر گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ گھر گئے تو وہ بھی گھر میں آ چکے تھے، ابو عبیدہ ربیہ جو ہیں وہ بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نوجوان اندر سے ہے۔ اب انہوں نے مسجد میں نہیں دیکھا تھا، ان کو دور سے ہی دیکھا، حلقہ لگا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر کیا کر رہے ہو؟ جیسے دروازہ کھولا وہ تو اندر آنے لگے، ان کا اپنا گھر تھا۔ اب انہوں نے کہا، باپ بیٹا آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، انہوں نے کہا اندر کیا کرنے آ رہے ہو؟ روک لیا۔ انہوں نے کہا تو نوجوان میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ اس نے کہا تیرا گھر، یہ تو میرا گھر ہے، تو اندر کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپس میں جو ہے جب آوازیں بلند ہوئیں لوگ آئے ادھر ادھر سے، تو آ کر حضرت انس بن مالک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، وہ بھی تھے وہاں پر مدینہ میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیں، بعد میں دیکھ لیں گے کہ آپ کون ہیں۔ اتنے میں جو ہے ان کی والدہ نے، ابو عبیدہ کی ربیہ کی والدہ نے گھر سے آواز سنی تو شوہر کو پہچان لیا، آ کر دیکھا کہ واقعتاً یہ میرا شوہر ہی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا یہ تیرے والد ہیں، اور اپنے شوہر سے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو آنے دو اندر۔ جب یہ سنا تو دونوں باپ بیٹے گلے لگ کے خوب روئے، بہت روئے کہ 27 سال دین کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ کیا ہم اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے نا تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے، والدہ کی بھی قربانی ہے، بیٹے کی بھی قربانی ہے، اور خاوند کی، خاوند بھی تو گھر سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، اور دنیا کی اپنی جو ہے سہولتوں سے دور ہے، میدان جہاد میں ہے۔ 27 سال وہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 27 سال۔ اور پھر جا کر جب اندر گئے، بیوی سے پوچھا جو میں آپ کو دولت دے کر گیا تھا، وہ اشرفی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ میں نے بہت اچھی جگہ پہ چھپا کر رکھے ہیں، اب سکون تو کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں پھر بعد میں۔ پھر جب گفتگو کی، انہوں نے جو ہے کچھ ریسٹ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے، پھر انہوں نے خود کہا کہ آج میں جب مسجد میں آیا نا تو میں نے ایک حلقہ دیکھا، اور میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا، دل میں نے خواہش ظاہر کی کاش میرا بیٹا ہی ایسا ہوتا، میرا بیٹا ایسا ہوتا، اللہ نے مجھے بیٹا تو دی ہے لیکن اس طرح کا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا جس کو آپ دیکھ کر آئے ہو نا وہ آپ کے بیٹے ہی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر ان کی بیوی نے بتایا کہ جو 30,000 اشرفیاں تم نے دی تھیں وہ میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر، تربیت پر صرف کر دی ہیں، اب آپ بتائیں کیا میں نے آپ کا مال کوئی غلط جگہ پہ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بہت اچھی جگہ پہ لگایا ہے، میں یہی چاہتا تھا
کہ میرا مال اچھے کام پہ لگے. میرا بیٹا وقت کا محدث بن چکا ہے اور بہت بڑا عالم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے سب کو دے. میرا مال صحیح جگہ پہ لگ چکا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں کتنے ہمیں سبق ہیں. ایک علم کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے. علم سیکھنے کے لیے کتنا پیسہ لگایا گیا ہے. کتنا پیسہ, 30,000 اشرفیاں, 30,000 دینار. آج کے دور کا حساب کریں نا, تقریباً 1 ملین, $1 ملین بنتے ہیں. $1 ملین ایک اپنے بیٹے کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کر دیے. آج دنیا کی تعلیم کے لیے تو صرف کرتے ہیں نا اتنے. دین تو بس مفت میں مل جائے بس ٹھیک ہے, جہاں سے مل جائے جیسے مل جائے. قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو, کیا ہے اس سے تھوڑا جو ہے نا دنیا میں نوکریاں تھوڑی ملنی ہے. لیکن آخرت میں مقام قرآن سے ملنا ہے, حدیث سے ملنا ہے, دینی تعلیم و تربیت سے ملنا ہے. ہمیں اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر, دینی تربیت پر کتنا خرچ کرتے ہیں. ان کی کتنی جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا دیندار بن جائے, قرآن پڑھ جائے اور اس کی دنیا و آخرت سنور جائے. اور دوسرا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے کتنی محنت کیا کرتے تھے, کتنی قوت اور طاقت جو ہے وہ تیار کیا کرتے تھے, جہاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے تھے, نفس کا کتنا بڑا جہاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تب جا کے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایسے بنیں, اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. اور جہاد کے لیے قربانیاں, جہاد قربانیاں مانگتا ہے. قوت بھی ہو, طاقت بھی ہو, اللہ پر یقین اور اعتماد بھی ہو اور قربانیاں بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کرام تابعین کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھنے کی, ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے آگے دیکھیں, کچھ تمہارے دشمن ایسے بھی ہیں ان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. لا تعلمونہم, تم ان کو نہیں جانتے. اللہ یعلمہم, اللہ خوب جانتا ہے انہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. کتنا بڑا خرچ کیا تھا اللہ کے دین کے لیے. جو بھی واقعہ میں نے آپ کو بتایا, کتنا بڑا پیسہ لگایا اللہ کے دین کے لیے, جہاد کے لیے, اسلام آگے پہنچانے کے لیے. یوفا الیکم, اللہ پورا پورا بدلہ دے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون. اس میں یہ بھی ہے کہ جہاد کے لیے اب چونکہ مال کی بھی ضرورت ہے, ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے, اور وہ بغیر جو ہے مال خرچ کیے لوگوں کو ترغیب دلائے تو کچھ نہیں ہوگا نا. اس کے لیے خرچ بھی کرو. جو لوگ خود نہیں جا سکتے جہاد کرنے کے لیے, وہ دوسرے مجاہد کی تیاری کریں. اسی طرح خود اگر دین نہیں سیکھ سکتے, خود عالم نہیں بنے, اب جو ہے وہ ٹائم گزر چکا, وقت گزر چکا اور مصروفیات اتنی ہو گئی, تو کسی دین پڑھنے والے پر خرچ کریں, کسی دینی ادارے پر خرچ کریں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو جہاد ہے نا. اس طرح میں نے واقعہ بتایا, دونوں جہاد آ گئے اس میں, نفس کا جہاد بھی, علم حاصل کرنے کا جہاد بھی. یہ دیکھیں نا, اگر کوئی ہوتا, آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو وہ تو 27 سال رونے دھونے میں گزار دیتی. کہتے یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے, میں ادھر مر رہی ہوں. وہ جہاد کرنے چلے ہوئے, نہ بچے کی تربیت ہوتی, نہ تعلیم کا کچھ خیال ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ تھیں جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کی تھی. اس نے کسی قسم کا رونا نہیں رویا, بلکہ انہوں نے کہا میرا شوہر جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کا جہاد میدان قتال میں ہے, تو میرا جہاد گھر میں رہ کر اپنے عزت کی حفاظت کر کے اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے میرا جہاد ہے. وہ میدان قتال میں زخم کھا کے اللہ سے جنت لے گا, تو میں نے گھر میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے بیٹے کی اچھی پرورش اور تربیت کر کے اللہ سے جنت لینی ہے. اور وہ لے چکے انشاءاللہ. وہ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی قربانی دی. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر وہ صلح کریں تم سے, صلح کا پیغام بھیجیں, تو آپ بھی ان کی طرف جھک جائیں, صلح کر لیں آپ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کریں. کہ دشمن کب صلح پہ آمادہ ہوتا ہے؟ جب اس کو پتہ چلے کہ میں ہار جاؤں گا, کو پتہ ہو کہ ہار جاؤں گا,
تو وہ صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اسلام کوئی جنگ و جدال والا مذہب نہیں ہے. اسلام میں جہاد ہے، بلند ترین چوٹی جہاد ہے، اور جہاد کی ضرورت ہے دین کو غالب کرنے کے لیے. لیکن اسلام کا پہلا سیٹ اپ قتال نہیں ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد تو آخر میں چوٹی پر ہے، جب ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر چکے، دعوت دے چکے، تو ان کو سمجھا چکے، تو نہیں وہ اپنی طاقت اپنے جو ہے غرور سے پیچھے ہٹ رہے، تو پھر تلوار اٹھاؤ. طاقت کے سامنے تو جھکیں گے نا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب تم تیار کر چکو، صلح تیار کرو، طاقت تیار کرو، تو دشمن مرعوب ہوگا، تو وہ صلح کے لیے تیار ہوگا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ نہیں، صلح نہیں کرنے دینی. اب تک کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اب مارنا ہے ان کو؟ نہیں. اب بھی صلح کرتے ہیں تو کر لیں. میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی کافر آ کر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور صلح کا پیغام دے دیتا ہے آپ کو، تو آپ رک جائیں، نہ قتل کریں اسے. اسلام امن کا دین ہے، ٹھیک ہے نا. اور صرف یہ کہنا کہ اسلام امن کا دین ہے، جہاد ہے ہی نہیں، تو یہ تو کافروں کا کام ہے. وہ اس قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہوتا ہے دنیا میں ہوتا رہے. اسلام امن کا دین ہے، لیکن امن کا درس پہلے دیتا ہے. اگر کوئی اس امن کو بگاڑے اور اس زمین پر فساد برپا کرے، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس فساد کو مٹانے کے لیے قوت، طاقت اور تلوار نکال کر اس زمین کو فساد سے پاک کرنا ہے اور امن مہیا کرنا ہے. اسلام نے جہاد بھی کیا تو امن کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اللہ پر توکل کریں. اگر یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، دوبارہ آئیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہیں، وہ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں. اور اگر آپ کو ان یرید و ان یخدعوک کا وہ ارادہ کر دیں گے آپ صلح کر لیں، بعد میں دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے. وہ اس نے آپ کی مدد کی، وہی ہے نا اللہ جس نے آپ کی مدد کی بنصری، اپنی مدد کے ساتھ. پہلے میدان بدر میں آپ دیکھ چکے ہیں نا کس طرح اللہ نے مدد کی. اللہ کی مدد ہی تھی نا کہ 313 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عطا کیے تھے وہ جانثار تھے. ایسے جانثار کہ جہاں پر رسول اللہ کے پسینے کے قطرے گرے، وہاں انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی. ایسے جانثار جنہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے آگے بھی ہم لڑیں گے، پیچھے بھی ہم، دائیں اور بائیں بھی ہم ہوں گے. ایسے جانثار کہ دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کر آتے، اللہ کے پیغمبر تیر آئے تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ چھلنی ہو جائے، آپ تو بچ جائیں. ایسے جانثار جنہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں. وہ بھی تو تھے نا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا، تیرا خدا جائے، ہم نے تو نہیں جانا. اللہ کی مدد تھی. اللہ نے کیسے جانثار دیے، جو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، آپ کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹا دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر فوراً جو ہے سر جھکا دینے والے. یہ اللہ کی مدد تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اس نے الفت ڈالی. اللہ کی مدد تو دیکھیں، اللہ کی رحمت تو دیکھیں. یہ صحابہ کرام کے دل آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بھی جانثار ہیں. یہ کس نے ان کے دلوں کو اتنا نرم کر کے آپ پر فدا کر دیا؟ یہ تو وہ تھے. اور کون تھے جن کی دور جاہلیت پڑھ کے دیکھیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے والے، ایک دوسرے کے لیے لڑنے والے، اور ایک دوسرے اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کی باری پر لڑائیاں کرنے والے، اور ان لڑائیوں کو نسل در نسل منتقل کرنے والے. ایسے سنگ دل کہ جن کو اللہ نے ایسا نرم دل بنایا کہ ایک دوسرے پر اب جان دینے والے، ایک دوسرے کے غم اور دکھ کو اپنا دکھ اور درد سمجھنے والے، ٹھیک ہے نا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین بھر سونا اور چاندی دنیا کے سارے خزانے آپ خرچ کرتے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کے دل اتنے سخت تھے کہ دنیا بھر کا خزانہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل نرم نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. آج پیسے کے ساتھ لوگ خریدے جاتے ہیں، لیکن دل نہیں خریدے جا سکتے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ایمان ہو، رب پر بھروسہ اور توکل ہو، اس کے دل نہیں خریدے جا سکتے، اس کے ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا. آج اپنے ایمانوں کو مضبوط بنائے. آج کمزور ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان جو ہے پیسوں پر بک جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، اللہ نے ان کے دل نرم کیے.
इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बे शक वो गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुक अल्लाह, आपको अल्लाह काफ़ी है, आपको अल्लाह काफ़ी है। फिर वही तरबियत जो पिछले रुकुओं से आ रही है ना, असलहा तैयार रखो, असलहा तैयार करना है दुश्मन को डराने के लिए, लेकिन ये याद रखना है कहीं असले पे के ज़ोर पे तुमने जंग नहीं करनी। कभी दिल में ये ख्याल ना आए कि हमारे पास तो इतनी ताकत है, ठीक है ना। हस्बुक अल्लाह, काफ़ी तुम्हें अल्लाह है। एतमाद, यकीन, तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। और यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि सिर्फ तवक्कुल न करें। तवक्कुल असल सही वो है जिस तवक्कुल के साथ इंसान मेहनत भी करे, कोशिश भी करे, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उनको इस्तेमाल भी करे, ठीक है ना। ये ना कहे कि बस मैं तो घर में बैठा हूँ, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। ठीक है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो परिंदों को रिज़्क़ देता है लेकिन घोंसलों में नहीं डालता। परिंदे जाते हैं, घूमते फिरते, सुबह को जाते हैं, पेट खाली होते हैं, शाम को जब अपने घोंसलों में वापस लौटे पेट भरे होते हैं। वो रब देने वाला है ना, लेकिन घोंसले में नहीं डालता, ठीक है ना। जाएं, मेहनत करें, दुनिया के हर काम में जो है कोशिश लाजमी है। इसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन हो कि अल्लाह हमें रिज़्क़ देगा, उसके लिए मेहनत भी करें। इसी तरह से आखिरत के लिए भी उम्मीद हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत देंगे अपनी रहमत से, लेकिन उसके लिए कोशिश और मेहनत भी करें। दोनों चीज़ें लाजमी और ज़रूरी हैं, ठीक है ना। सिर्फ तवक्कुल और सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ बनने वाला नहीं। उम्मीद भी हो अल्लाह की ज़ात पर, यकीन भी हो, तवक्कुल भी हो, और साथ साथ जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, जितनी मेहनत और कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश भी करें, अपनी आखिरत के लिए भी, जिहाद के लिए भी, ठीक है ना। और इस्लाम को इस दुनिया पर गालिब करने के लिए भी, अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए और उनको दीनदार बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की, समझने की तौफीक दें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना माल दीन पर, इस्लाम पर, इसकी सरबुलंदी के लिए, इस्लाम पढ़ने पढ़ाने के लिए ख़र्च करने वाला बना दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिहाद करने की तौफीक दें, ठीक है। अल्लाह हमें मौका दें कि जब कुफ्र के ख़िलाफ़ मार्का जिहाद हो मुसलमानों का, तो हम भी उसमें साथ शामिल हों। सही इस्लामी उसूलों पर जो जिहाद है वो आगे आयतें आ रही हैं, इंशाअल्लाह उसमें बात करेंगे। आजकल तो कई लड़ाइयाँ खित्तों की लड़ाइयाँ हैं, कई लड़ाइयाँ मुल्कों की लड़ाइयाँ हैं। कोई इंसान जो है वो ज़मीन के टुकड़ों की खातिर लड़ रहे हैं, और कुछ जो है वो अपने हुकूमतें बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई असल जो है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वो है जो एला कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमा बुलंद करने के लिए हो। उसके कुछ उसूल हैं, ज़वाबित हैं, इंशाअल्लाह अगली इस सूरत के आखिर में हो आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रखें दीन पर, इस्लाम पर, कलमे तौहीद पर, और अल्लाह जब हमें मौत अता करें तो ईमान वाली, तौहीद वाली, कलमे वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।